بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے۔ رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ نماز و زکوٰۃ، تلاوت و تراویح، تہجد، روزہ، دعائے استغفار، صدقہ و سخاوت، ذکر اللہ، درود شریف، اعتکاف و شب قدر۔ رمضان المبارک میں ان کاموں سے خصوصی اجتناب کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، دل لگی کی باتیں کرنا، شور و غل اور لڑائی جھگڑا کرنا، گالیاں دینا، مظلوم کی آہ سے بچنا، بغض رکھنا، حق تلفی کرنا گناہ۔ مہمان بن کے آیا ہے، رحمت بھی سنگ لایا ہے، منتظر تھے سب جس کے ماہ رمضان آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مبارک دن اور روشن راتیں۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہوگی۔ اللہ پاک نے اگر کسی کے دل میں تمہاری چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ پہلے عشرے کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان کی تیاری کے مہینے۔ رجب کاشت کرنے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے وہی رمضان المبارک کی برکات سے مکمل مستفید ہو سکتا ہے۔ رمضان کی خوشبو ہواؤں میں ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخشنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ پیارے رمضان، تھوڑا آہستہ چل، تیرے جانے کا سوچ کے ہی دل اداس ہو جاتا ہے۔ بہت یاد آئیں گی تیری رونقیں، رحمتیں، برکتیں اور پرسکون راتیں جن میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں۔ تیرے جانے سے دل بہت اداس ہے۔ روزہ نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ مومنوں، خوشیاں بانٹو، برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹ لو، رحمتوں کا خزانہ ہے۔ دلوں سے کدوت مٹا کر شیر و شکر ہو جاؤ، امن کا پیغام پھیلا کر محبتیں بڑھاتے جاؤ۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ یا اللہ، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے ایسا بنا کہ ہم جنت کمائیں، آمین۔ افطار کی خوشیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یکم، رمضان المبارک کا وظیفہ، رزق میں برکت ہی برکت۔ رمضان المبارک کی چاند رات جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ مکمل سورۃ القدر کو پڑھ لے
اس کی روزی میں ایسی برکت ہوگی جیسے اونچائی سے پانی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف ڈھلان سے آتا ہے، اتنی تیزی سے روزگار، مال و دولت اس کی طرف بڑھے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کی تنگدستی دور ہوگی۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزے دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ آمد رمضان، وہ سحری کا مزہ، وہ افطار کا انتظار، وہ قرآن کی تلاوت، وہ روزے کا نور، بس کچھ دن دور۔ جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو، جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو۔ سنت نبوی پر چلنا، دور گناہوں سے رہنا، مومن کی پہچان ہے روح رمضان۔ رمضان الکریم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ روزے کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ رمضان، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی وہ اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوک کے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو وہ دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمانوں کو مومن بناتا ہے رمضان۔ روزے میں زیادہ سونا، روزے دارہ کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سو رہا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا۔ رمضان میں نکاح، اللہ کرے اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ خوبصورت انسان، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جس دوسرے انسانوں کا تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، وہ مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، بے شک
اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ انسان کا عزم اور حوصلہ حقیقی معنوں میں تب بلند ہوتا ہے جب اس کا یہ یقین پختہ ہو کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان اور زمین کے نیچے اس کی تہوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں اس اللہ کو راضی کر رہا ہوں، باقی کسی کی مجھے پرواہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجئے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے، ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے۔ تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر دل سونا نہیں بن جاتا، یہ بہت ہی باظرف لوگوں کے دل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹوٹ کر بن جاتا ہے تو کوئی ٹوٹ کر بگڑ جاتا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔